بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، جیسا کہ جنگ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، سیاست میں جو ایک رسہ کشی چل رہی ہے، جو حالات آپ کے سامنے ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کہا جا رہا ہے نیچے والے طبقے کی طرف سے، کارکنوں کی طرف سے۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے، بہت سارے علماء بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور اس مسئلے کے حل ہونے میں کوئی وقت بھی نہیں لگے گا۔ سب یہی سوچ رہے تھے اور سب کی خواہش بھی یہی ہے، جو مخلص لوگ ہیں، جو شہداء کی قربانیوں کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مشن کے لیے، نظریے کے لیے شہداء نے کتنی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، تو وہ لوگ واقعی دکھی ہیں اس واقعے سے۔ اس بات پر سارے پریشان ہیں اور سب یہی دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان حضرات کو آپس میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں کوئی درمیان کی سبیل نکالنے، کوئی راہ نکالنے کی توفیق عطا فرما، اور سب یہی دعائیں مانگتے ہیں۔ ابھی تک تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ معاملہ اتنا زیادہ نہیں ہے اور یہ معاملہ ٹھنڈا بھی ہو جائے گا، لیکن اب دونوں طرف سے بیان بازی بھی شروع ہو چکی ہے اور باقاعدہ مولانا معاویہ اعظم صاحب نے مسجد حق نواز میں بیٹھ کر کچھ باتیں کی جو میں آپ کو سناتا ہوں، اور انہوں نے ایسی باتیں کی کہ پورا مجمع سامنے جذباتی ہو گیا، ایموشنل ہو گیا۔ وہ خود بھی جذباتی لگ رہے تھے اور ایموشنل لگ رہے تھے، اور سامنے جو مجمع بیٹھا تھا انہوں نے باتیں اس انداز سے کی کہ وہ مجمع بھی ایموشنل ہو گیا تھا۔ آئیے آپ وہ باتیں سنیے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ مزید آپ لوگ بھی اگر جماعت کے ساتھ، مشن کے ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ حق پر ہے اور آپ انہیں حق پر سمجھتے ہیں، اور یقیناً دفاع صحابہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، باطل نہیں ہو سکتا، حق ہے، اگر آپ انہیں حق پر سمجھتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے دعائیں کیجئے۔ میں نے شروع دن سے آپ کو کہا تھا، پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو کہا تھا کہ اس میں نقصان دیکھیں کس کا ہوگا، نقصان جماعت کا ہوگا، چاہے مولانا احمد لدھیانوی صاحب کھڑے ہو جائیں یا معاویہ اعظم صاحب۔ جھگڑے سے، انتشار سے ہمیشہ جماعت کو نقصان ہوا ہے، ہمیشہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے، جب بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے نقصان امت مسلمہ کو ہوا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے معاویہ اعظم صاحب کا وہ بیان سنیے۔ اور کمرہ عدالت میں معاویہ اعظم طارق کے اوپر یہ الزام لگانے کی کوشش کی گئی کہ اس کا تعلق ایک دہشت گرد جماعت جس کا نام سپاہی صحابہ ہے اور کہا گیا کہ 2 دن پہلے اس کو 4 شیڈول میں ڈال دیا گیا ہے، اور وہ 4 شیڈول کا کاغذ جو ابھی تک ہمیں پولیس کے ذریعے موصول نہیں ہوا، نامعلوم وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں کیسے تھا۔ فخر سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے 4 شیڈول میں ڈلوایا، اعتراض کرنے والا میرے کاغذات پہ اعتراض کر دیتا، اعتراض کرنے والا کوئی میرے سیاسی مخالفین کی صفوں میں ہوتا تو اعتراض کر لیتا، اعتراض کرنے والا ہمارے مذہبی مخالفین کی صفوں میں ہوتا تو اعتراض کر لیتا۔ اعتراض کرنے والا تو وہ شخص ہے جس کے پیچھے 20 سال ہم نے نمازیں پڑھی۔ اعتراض کرنے والا تو وہ شخص ہے جو الیکشن ہار جائے تو ہماری ماں بہنوں نے 8 دن تک روڈ پر اس کے لیے دھرنے دیے، اور اعتراضات کاغذوں پہ ہو جائے تو اور بات ہے۔ میری 40 سالہ زندگی میں مجھے اس طرح کا دکھ نہیں ہوا۔ اعتراض میں یہ لکھا ہوا تھا کہ معاویہ اعظم طارق ایک دہشت گرد جماعت سپاہی صحابہ کا رکن ہے۔ میری تو خیر تھی، تم نے میرے غصے میں میرے قائد حق نواز کو دہشت گرد کہہ دیا۔ میری تو خیر تھی، تمہارا اتنا غصہ تھا تم نے اعظم طارق کی قربانیوں کو بھی بلا دیا۔ میری تو خیر تھی، تمہارا میرے بارے میں اتنا غصہ، اتنا نفرت، اتنا حسد کہ تمہیں میرے گھر میں میری بوڑھی ماں بھی نظر نہ آئی۔